ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ تیسرا پارہ صفحہ نمبر 67 اور آیت نمبر 258۔ تیسرا پارہ صفحہ نمبر 66 سے شروع ہو کر 67 پر آخری لائن ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ البقرہ۔ یہاں سے آپ حضرات کا سبق چل رہا ہے۔ میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو پھر پڑھتا ہوں اور ساتھ ترجمہ کرتا ہوں، اور پھر فوائد کی چند باتیں آپ سب کے سامنے ہم لوگ سنائیں گے۔ دوبارہ آیت کو میں پڑھنے لگا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ الم تر الی الذی، یہ آخری لائن ہے۔ الم تر الی الذی، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم فی ربہ، جھگڑا کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ دی اس کو اللہ نے بادشاہی، یہ کہ دی اس کو اللہ نے بادشاہی۔ اذ قال ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب، ربی میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی جو زندہ بھی کرتا ہے، و یمیت اور مار بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، بولا انا میں، احیی زندہ کرتا ہوں، و امیت اور مار بھی سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یأتی بالشمس من المشرق، اللہ طلوع کرتے ہیں سورج کو مشرق سے، فأت بہا من المغرب، تو طلوع کر دے اس کو، بہا کا معنی اس کو، من المغرب، مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، پس حیران ہو گیا، الذی وہ شخص، کفرا جو کافر تھا یا جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ صدق اللہ العظیم، سچ فرمایا اللہ نے جو بہت بڑے ہیں۔ سارے بھائی درود پاک پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے دعائیہ کلمات ضرور کہنے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ترتیب ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہمارے ایک لائق عالم دین بیان کرتے ہیں، مولانا قیصر اقبال صاحب۔ تو آج جو کہ مجھے بھی حکم دیا جمعہ تم نے پڑھانا ہے، تو میں نے کہا پھر میں آپ کے سبق سے ہی شروع کرتا ہوں۔ اب اس سبق کو ہم بہت مختصر انداز میں قرآن پاک کے حوالے سے سمجھیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے، آمین کہہ دیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو شخصوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام نمرود ہے۔ نمرود کے والد کا نام کنعان تھا اور کنعان کے والد کا نام کوس تھا، کاف واو اور سین، اور اس کے والد کا نام سام تھا اور اس کے والد کا نام حضرت نوح تھا۔ یہاں تک یہ ایک سلسلہ بیان کیا جاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ نمرود بیٹا تھا کنعان کا۔ یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں اور ساری کائنات کو میں چلا رہا ہوں اور میرے قبضہ میں سب کچھ ہے۔ حضرت مجاہد بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے بادشاہ اس کائنات میں ایسے آئے ہیں جن کی بادشاہی مشرق سے لے کر مغرب تک چلتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے خطوں میں یا علاقوں میں یا ملکوں میں بادشاہی نہیں تھی، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک ان کی بادشاہی چلتی تھی۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ 4 بادشاہ تھے۔ کتنے بادشاہ تھے؟ 4 بادشاہ تھے، جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ جو 2 مسلمان تھے ان میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا قصہ قرآن میں کئی بار اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان کے والد محترم کا نام حضرت داؤد تھا، اور جو دوسرا بادشاہ مسلمان گزرا ہے اس کا نام سکندر ذوالقرنین، جس کا قصہ قرآن میں سورہ کہف میں 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر اللہ نے بیان کیا۔ یہ دوسرا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی مشرق سے لے کر مغرب تک چلتی ہے، اور باقی 2 بادشاہ کافر تھے، اللہ کے منکر تھے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ درست نہ تھا۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود تھا، جس کا قصہ ان آیات میں آ رہا ہے، اور دوسرے کا نام بخت و نصر تھا۔ بخت و نصر یہ بڑا مشہور بادشاہ تھا۔ میں آگے چل کے اگر وقت ملا تو چند باتیں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا، لیکن ابتدائی باتوں میں آپ ضرور یاد رکھیں کہ انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جس کو اللہ پاک نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت دی تھی۔ جب انسان کے پاس حکومت آتی ہے، طاقت آتی ہے، سلطنت آتی ہے، حکومت آتی ہے، رعب آتا ہے، دبدبہ آتا ہے، تو انسان میں کچھ چیزیں جو پہلے نہیں ہوتی جنم لینا شروع کر دیتی۔ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں جن کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے، آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔
ہم اپنے والدین کی طرف نظر دوڑائیں تو وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، ان کی خوراک سادہ تھی، ان کا لین دین سادہ تھا، وہ تھوڑے پیسوں میں اپنا بہت سارا کام کر لیتے تھے۔ اور ابھی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ تھوڑی ان سے تیز ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس دولت زیادہ آ چکی ہے، ہمارے پاس خوراک کے انتظامات پہلے سے بہت اچھے ہو چکے ہیں، ہمارے لباسوں میں فرق آ گیا، ہماری زندگیوں میں، رہن سہن میں، ہمارے مکانات میں، ہمارے لین دین میں، زندگی کے ہر معاملے میں فرق آ گیا۔ جوں جوں دنیا آتی جاتی ہے، مال آتا جاتا ہے، تو انسان کی لائف سٹائل یعنی زندگی کا سٹائل اور زندگی کی گزران میں فرق آ جاتا ہے۔ خصوصاً پھر جب انسان کو پوری دنیا کی حکومت مشرق سے مغرب تک مل جائے تو پھر انسان کا پیر زمین پر نہیں لگتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں کرنے والے ہمارے سیاستدان کیا کچھ کرتے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ نمرود بھی انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا کہ جس کو اللہ نے مشرق و مغرب کی حکومت دی تھی، سلطنت دی تھی۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا، سکھلایا، لیکن یہ کسی بھی طریق پر نہ آیا۔ تو قرآن نے اس کا قصہ یہاں بیان کیا، فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم تارا، یہ علم تارا میں استفہامیہ سوالیہ انداز ہے، سوالیہ انداز ہے کہ کیا آپ نے، تارا کا معنی ہوتا ہے رعا، یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ لم نفی کے لیے آتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الذی، اس شخص کی طرف، جویں اسی کہنے ہیں وہ بندہ تو انہوں جاندا نہیں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں وہ بندہ تو انہوں جاندا نہیں۔ اللہ اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اس جھگڑے کی کیا صورت تھی؟ وہ اگلی اس آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ جھگڑا کس بات میں ہوا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس نمرود بادشاہ کا تھوڑا تعارف کروا دیا، فرمایا فی رب ہی، اور وہ مباحثہ اور جھگڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تھا، اللہ کی صفتوں کے بارے میں تھا، جو قرآن میں آگے بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کر رکھی تھی۔ آتا کا معنی ہوتا ہے دینا، آتا کا قرآن میں جہاں بھی قرآن کہتا ہے آت الزکا، آت الزکا، دے دو زکوٰۃ۔ آتا کا معنی ہوتا ہے دینا، آتا، اور اس کے بعد لفظ ہو لکھا ہوا ہے، آتا اللہ، تو اس سے مراد وہ نمرود ہے، دیا اس کو، دی اس کو اللہ نے بادشاہی، ملک کا معنی بادشاہی۔ اب وہ مباحثہ اور جھگڑا آ رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے اس بادشاہ نے کیا، وہ کیا جھگڑا؟ وہ آ رہا ہے کہ اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت۔ یہاں ایک فائدے کے طور پر بات سن لیں کہ یہ جھگڑا کب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا آپس میں مباحثہ کب ہوا؟ اس میں دو رائے ہیں علماء کرام کی۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ مباحثہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جانے کے بعد، کہ جب ان کو آگ سے اللہ نے نجات عطا فرمائی اور پھر وہ ان کا آپس میں ملاپ ہوا اور یہ ایک دوسرے سے ملے ابراہیم اور نمرود، تو یہ باتیں اس وقت ہوئیں۔ اور بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ ان کا مکالمہ آگ میں جانے سے پہلے کا ہے، آگ میں جانے سے پہلے کا ہے، لیکن للہ العلم، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ اتنا ہی سمجھیں کہ جب بھی مکالمہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس کے اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے جو یہ کہتا تھا میں رب ہوں، تو
تو ابراہیم علیہ السلام نے انداز یہ اپنایا، سنیں ذرا، اذ قال ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی یلذی، ربی لفظ آ گیا، بولے ذرا، لفظ آ گیا ربی، ربی کا معنی ہوتا ہے میرا رب، ربی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرا رب۔ جس طرح ایک کتاب لفظ ہے نا، کتاب، اس کا معنی ہوتا ہے کتاب، لیکن اس کے ساتھ تم یا لگا دو تو یہ ملکیت کے لیے بولی جاتی ہے، کتابی، میری کتاب، کتابی میری کتاب۔ تو رب کے بعد یا کا جو لفظ آیا ہے، یہاں محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کوئی اور لفظ بھی بول سکتے تھے، لیکن رب کا لفظ بول کر یا کی جو نسبت لگائی ہے اپنی طرف، فرمایا رب یلذی، مجھے پالنے والا میرا رب، الذی وہ ہے، الذی وہ ہے، یحیی و یمیتو، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ یہ جب اس کو سوال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے رب کی تو صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو جلا بھی دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے، تو جو رب کہتا ہے اپنے آپ کو، تیرے اندر کون سی صفت موجود ہے؟ کیا یہ کام تو کر سکتا ہے؟ نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا یہ تو کام کر سکتا ہے؟ تو اس کو وہ جانتا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس کا مطلب کسی چیز کو ہست سے نیست کرنا اور نیست سے ہست کرنا، یعنی فارسی کے میں نے دو لفظ بولے ہیں، ہست کا معنی ہوتا ہے موجود اور نیست کا معنی ہوتا ہے غیر موجود، معدوم۔ کسی چیز کو جو نہیں ہے اس کو وجود بخشنا، جو چیز نہیں ہے اس کو کیا کرنا؟ وجود بخشنا، اور وجود والی چیز کو بالکل ختم کر دینا، یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب یہ سوال کیا، سمجھ تو یہ گیا کہ مجھ سے سوال تو ہو رہا ہے ہست اور نیست کا، پیدا کرنے کا اور ختم کرنے کا، لیکن بعض دفعہ انسان کو جواب نہ بھی آئے تو اپنی علمیت جتلانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کے لیے آئیں بائیں شائیں مولوی کرتے رہتے ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں، جواب نہیں بن پاتا تو کوئی ادھر سے بات کر دی، لوگوں کو ہنسا دیا، کوئی ادھر سے بات کر دی، لوگوں کا خیال ادھر ادھر کر دیا، تاکہ میرے سوال کا جواب مجھ سے تو بن نہیں رہا تو میں کوئی بات کر دوں تاکہ خیال ہی ہٹ جائے اور میرا وہ پھول کھل نہ جائے، جو میری ایک اندر کھاتے بنی ہوئی ہے عزت وہ باقی رہے۔ یہاں یہی انداز ہے، جواب تو اس سے کوئی نہیں بن پایا، لیکن وہ کہنے لگا انا احیی و امیتو، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ دو قیدی منگوائے اور دونوں کے بارے میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اب ان کو میں نے قتل کروا دینا ہے، ختم کر دینا ہے اور اس کو سولی پہ لٹکا دینا ہے۔ ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو سولی پہ لٹکا دیا، تو کہنے لگا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا ہے۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ موٹے عقل کا مالک ہے، اس کو باریک باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام بات کر سکتے تھے، میں نہیں پوچھا تیرے کولوں، مینوں اے جواب دے، میں اے پوچھے ہے، بات تو ابراہیم علیہ السلام کر سکتے تھے، اپنے سوال کی وضاحت کر سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کو ہی چھوڑ دیا کہ یہ سمجھ تو پا نہیں رہا، میں بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہی سمجھدار مبلغ کا طریق ہوتا ہے، سمجھدار استاد کا یہی انداز ہوتا ہے کہ اگر طالب علم کو ایک بات نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو اس میں الجھنے کی بجائے اگر اس میں صلاحیت ہے تو اسی بات کو کسی اور طریقے سے سمجھا دے۔ اور یہ بات مجھے یاد آ گئی، میں کر دوں، میں اسی علاقے میں پڑھا ہوں دنیاوی تعلیم میں، تو میں نے محمد والا میں میٹرک جب کی تھی تو ہمارے ایک استاد تھے، استاد غلام رسول صاحب، پرانے ڈیرے دے درخان سن، میرے خیال میں ابھی وہ فوت ہو چکے ہیں، زندہ ہیں، مجھے خبر ملی ہے کچھ دن پہلے شاید زندہ ہیں، تو پھر بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ وہ جب ریاضی سمجھاتے تھے نا تو کمال درجے کی وہ ریاضی سمجھاتے تھے،
کمال درجے کی وہ ریاضی سمجھاتے تھے کہ ریاضی میں ان کا کیا تھا، ایک نام تھا، ایک انداز سے سوال نہیں سمجھ آیا دوسرے انداز سے سمجھا دیا، دوسرے انداز سے سمجھ نہیں آیا تیسرے یہی استاد کا کام ہوتا ہے۔ استاد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ رٹ رٹ کے جائے تے سمجھائے، رٹن والا بندہ کدی بھی اس سٹیج تے کامیاب نہیں۔ میں بھی ایت دا ترجمہ اگر رٹ کے آواں تے تانوں ترجمہ کراندیاں ادھا مینوں بھول جائے گا تے گول مول کر کے، لیکن یہ پیچھے گرامر کا ایک زور ہوتا ہے جس گرامر کے بنا پر انسان کبھی بھولتا نہیں ہے، اور یہ طاقت اللہ نے آپ کے استاد اور آپ کے عالم دین حضرت مولانا قیصر صاحب کو بڑی وافر مقدار میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ باریک باتیں سمجھ والی بڑی بڑی باتیں یہ نہیں سمجھ سکتا، تو فوراً سوالیہ انداز کو اور طریقے سے سمجھانے کا انداز بدل لیا۔ فرمایا قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ، پس بے شک اللہ یأتی بالشمس، لے آتا ہے بالشمس، سورج کو۔ یاتی یہاں گرامر کی چند باتیں ہیں وہ زور میری زبان پہ آ رہی ہیں، چونکہ میں ایک مدرس ٹائپ آدمی ہوں تو میں عوامی تقریر میں میرے زور وہ باتیں آتی ہیں۔ یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، جب اس کے ساتھ با کا لفظ جڑ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے آنا۔ تو اب آپ نے دیکھا یاتی کے بعد آ گیا بے ہی، آ گیا نا، یاتی کے بعد کیا آ گیا، بالشمس، بے ہی نہیں، کیا آیا، بالشمس، تو با آ گیا، تو اس کا معنی لاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، لاتا ہے، طلوع کرتا ہے، بالشمس سے، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، طلوع کرتا ہے کس کو، سورج کو مشرق سے۔ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مشرق سے سورج کو لے آتا ہے، مشرق سے سورج کو ابھارتا ہے۔ تو فأت بہا، پس لے آ تو بہا، اس سورج کو، بہا اس سورج کو، پس تو بھی لے آ نا، تیری طاقت ہے تو لے آ اس سورج کو، طلوع کر، اس کو ابھار کے لے آ، من المغرب، کہاں سے، بولیں کہاں سے، مغرب سے لے آ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کو جب بدلا، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس حیران رہ گیا وہ شخص، الذی کا معنی وہ شخص، حیران رہ گیا وہ کفرا، جو کافر ہوا، یعنی جو کافر تھا۔ اب ایسی واضح دلیل کا جواب تو بن نہیں سکتا تھا، ایک جواب بن سکتا تھا، ایک جواب بن سکتا تھا، ابراہیم میں رب ہوں، تو مجھے رب نہیں مانتا، جس کو تو رب مانتا ہے اس کو کہو کہ وہ مغرب سے نکال دے، ایک سوال بن سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ چلو میں نہیں لا سکتا، میں رب کلواتا ہوں لیکن میں نہیں لا سکتا مغرب سے، تو اپنے رب سے کہہ دے کہ جو مشرق سے طلوع کرتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، تو آج ایسے کرے مغرب سے نکال دے۔ اور یہ وقتی طور پر تو کرنا کیا تھا، مشکل تھا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ سوال ہو سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ سوال اللہ نے کرنے نہیں دیا۔ اللہ تو مالک ہے نا، اللہ تو سارے کنٹرول رکھتا ہے نا، اللہ نے اس کے دماغ کو مفلوج کر دیا اور وہ یہ سوال اختیاری ختم اللہ نے کر دیا، وہ یہ سوال کر ہی نہیں سکا۔ فبہتا، حیران ہو گیا، الذی کفر، جس نے کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین، ایسی قوم کو جو نا انصاف بن کر زندگی گزارتی ہے، جو نا انصاف بن کر کیا کرتی ہے، قرآن کی چاشنی، قرآن کی محبتیں اور قرآن کے وہ موتی لپیٹیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، القوم الظالمین میں تم لفظ کی معنی یہ کرتے ہو، استادوں نے سمجھایا ہے، القوم الظالمین کا کیا معنی، ظالم قوم، کیا معنی، ظالم قوم، یہی معنی ہوتا ہے، یہی اس کا معنی ہے، لیکن اس کا یہ اپنا جو اصلی معنی ہے، ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے اور اس کو اس حق سے ہٹا دیا جائے۔ ایک چیز کا حق ہے، ہمارے استاد ظلم کا معنی سمجھاتے ہوئے ایک مثال دیتے تھے، چونکہ آج میں اپنے آبائی علاقے میں آیا ہوا ہوں تو وہ مثال بڑی فٹ آ رہی ہے تو میں تھوڑی سمجھا دوں۔
وقت بھی ہونے والا ہے۔ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣते हैं, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ हैं हम। ਪਰਛਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਕੁਚਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਛਤੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋੜਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਇੱਥੇ ਨਾਲ जनाब गिलास जग नाल डोंगे सारे जोड़ने। तो बाहरों कोई गवांढण औरत आ जाए ना तो आके ऐस भांडा इत्थे सोना नहीं पिया लगता। हमारे उस्ताद यूँ समझाया करते थे, ये बर्तन यहाँ खूबसूरत नहीं लग रहा, कित्थे रखिए, ए उत्थे ढुकेगा, उत्थे सामने रख। तो वो माई वहाँ से बर्तन उठाती है, उठाकर उसके साथ रखती है, तो वो कहती अब ये खूबसूरत लगा क्योंकि ये बर्तन अब अपनी जगह पे आया है। उस्ताद फरमाया करते थे, जिस बर्तन का हक जहाँ था उसको वहाँ रखा तो ये इंसाफ बना, और उसको वहाँ से हटा दिया तो ये जुल्म बना। तो रब की शान ये है, इबादत किसकी की जाए? अल्लाह की जाए। इबादत को किसी और के लिए करोगे तो ये जुल्म होगा। रब की शान ये है, उसी को मोही ज़िंदा करने वाला, उसी को मुमीत मारने वाला, उसी को सूरज तुलू करने वाला, उसी को सूरज गुरूब करने वाला माना जाए। जो ना मानोगे तो ये जुल्म होगा, और जालिम को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देते। कुरान ने यहाँ ये कुछ बयान किया। यहाँ सबक मुकम्मल हुआ। जिस बंदे का यहाँ ज़िक्र हुआ उसका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। अल्लाह हम सब को ले जाए। अभी तो दरख्वास्तें खुलने वाली हैं, तो ज़ोर से आमीन कह दो, अल्लाह करे हम सब चले जाएं, हैं जी। हज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। ये काबा इतना खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, जब वहाँ इंसान पहुँच जाता है, खुदा की कसम वहाँ बैठा हुआ इंसान, उसको सिवाय अल्लाह के राज़ी करने के और कोई सोच नहीं आती, और कोई सोच। लेकिन फिर अरब पर भी मैं कुर्बान जाऊँ कि अरब ने काबे के गिलाफ पर जो आयात लिखी हैं, चुन चुन के लिखी, चुन चुन के लिखी हैं, वो तौहीदी लोग हैं, और उनके दिलो दिमाग में तौहीद भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। वो तो किसी जगह पे किसी को गलत लफ्ज़ भी नहीं बोलने देते। एक लाइब्रेरी के पास मैं गया, और वहाँ जाकर बाद लोगों ने ये कहा कि यहाँ नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। तो मैंने वहाँ गया तो बेसाख्ता हम तौहीदी लोग हैं, तो मेरी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकला, सुबहान अल्लाह बेसाख्ता ऐसे निकल गया, बेध्याना निकल गया। तो एक शुरता मैंने चंबड़ गया कि सुबहान अल्लाह क्यों आखी। अरबी में मुझे कहने लगा, कुछ मैं समझता था थोड़ा बहुत, तू सुबहान अल्लाह क्यों आखे। मैं आख्या नबी अलैहिस्सलाम दी जाए पैदाइश है, इस वास्ते आख्या। अरबी में ना गल की, कहने लगा तैनू की पता कि इत्थे नबी अलैहिस्सलाम पैदा होए ना, इत्थे होए ना, इत्थे होए ना, इत्थे होए। ये तो सारी जगह, किसी जगह पे भी नबी अलैहिस्सलाम पैदा हो सकते थे, और तूने यहाँ कह दिया सुबहान अल्लाह। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा मैं तौहीदी आदमी हूँ, एक मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूँ, तू मेरे नाल गल, मैं मुशरिक नहीं हूँ। तुम आम तौर पर पाकिस्तानी को देखते हैं और मुशरिक समझते हैं, और ये तो उनके दिल में कूट कूट कर तौहीद भरी हुई है। मैं बात जो सुनाना चाहता हूँ वो ये है, काबे के सामने जाओ, अल्लाह सब को ले जाएं। और मैं तो दावत देता हूँ, सुबह भी दर्स में मैंने कहा है, भाइयों ज़िंदगी थोड़ी है, बिल्कुल थोड़ी है। मुझे याद है हम छोटे बच्चे थे, चंद दिनों के बाद हम बड़े हुए, फिर हम आप अब अधेड़ उम्र हो चुके हैं, हम 50 की दिहाई में अब हैं। तो क्या हमारी ज़िंदगी गुजरते हुए हमें को पता चला है? वो लोग जो हमसे बड़े थे, आज उनकी सफ़ेद दाढ़ियाँ और हमारी सफ़ेद दाढ़ी हो। इसलिए अगर अल्लाह ने ताकत दी हो, आज से नियत कर लो कि अल्लाह ने अगर हिम्मत दी है तो मैं हज के लिए जाऊँगा, मैं उम्रे के लिए जाऊँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान का उम्रा हज के बराबर है। रमज़ान का उम्रा किसके बराबर है? हज के बराबर है। और फिर याद रखना, जब कोई हज के लिए जाता है या उम्रे के लिए जाता है, अल्लाह उहदे पैसे कोल नहीं रख दे, अल्लाह वापस कर देंगे। हमेशा ये होता है, हमेशा ये होता है। आप काबा के सामने पहुंचेंगे, अल्लाह ताला सबको ले जाए। काबा के बिल्कुल दरवाजे के सामने आप बैठे हुए होंगे, दरवाजे से थोड़ा पीछे एक जगह है, हजर अस्वद वहाँ लगा हुआ है, वहाँ से तवाफ़ को शुरू किया जाता है। उससे आगे दरवाज़ा है,
دروازے دے سامنے انہاں نفل پڑھن دی جگہ بنائی ہے، طواف کر کے بندہ نفل پڑھے، جڑے طواف تو بعد پڑھنے ہوندے نے، واجب نے 2 نفل پڑھنا، وہ انہوں نے ادھر جگہ بنائی ہوئی ہے، ادھر جا کر تم بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر تم ذرا سامنے نظر اٹھا کر دیکھو تو کعبے کے دروازے کے اوپر غلاف پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے بندوں کو خبر دے دو میں اللہ معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ کیسی چن کے نبّئ عبادی، خبر دے دو میرے بندوں کو، بتلا دو میں معاف کرنے والا، آئے ہو معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہ سب کے کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ ہم لوگ اللہ سے معافی، یہ اس ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے جس نے اس کعبہ کو بنایا تھا، اور میرے نبی کو یہ کعبہ اتنا پیارا تھا، کبھی اس کعبے کو چھوڑ کر جانے والے نہ تھے، لیکن جب ان مکہ والوں نے ظلم پہ ظلم ڈھائے اور میرے نبی یہاں سے چھوڑ کر جب مدینہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام باہر نکلے تو کعبہ کے طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، تھوڑی سی اونچی جگہ پر، اور آپ نے یہ جملے بولے، لولا اہلک اخرجونی لما خرجتو، اے کعبہ تیرے رہنے والے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا، میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی۔ اور نبی علیہ السلام پھر مدینہ میں رہے، لیکن دل لٹکا رہتا تھا، دل لٹکا رہتا تھا، دل لٹکا رہتا تھا۔ پھر ایک دن وہ آیا، نبی علیہ السلام پھر فاتح بن کر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور نبی علیہ السلام اس کعبہ کے اندر آئے، آپ نے چابی منگوائی، دروازہ کھولا، نوافل ادا کیے، اور وہ محبتیں پھر باقی آ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ انسان ہے جنہوں نے یہ کعبہ بنایا تھا، اور بہت اونچا پیغمبر، جد الانبیاء پیغمبر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں دوست تم بھی بناتے ہو، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ تم تو مال دیکھ کر بناتے ہو، عہدہ دیکھ کر بناتے ہو، نوکری دیکھ کر بناتے ہو، حسن دیکھ کر بناتے ہو، کسی کی اس کی خاندانی حیثیت دیکھ کر بناتے ہو دوست، میں نے ابراہیم کو بنایا اپنا دوست، اور دوست بھی ایسا بنایا دنیا والوں کو میں نے بتلا دیا، دنیا والوں ابراہیم علیہ السلام اتنے اونچے نکل گئے، میں نے اپنی آخری پیغمبر کو بھی یہ حکم دیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، تم نے ابراہیم کے نقش قدم پہ چل کے آنا ہے اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔